السلام علیکم۔ حسد اور گھمنڈ جب انسان کے اندر داخل ہو جائیں تو عقل کو باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دوستی حاصل کرنا ہے تو اس کے بندوں پہ اور اس کی مخلوق پہ مہربان ہونا پڑے گا۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے قول و فعل سے پہچانا جاتا ہے۔ اور اللہ کی قربت کا بہترین راستہ کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری۔ صحبت کے اثرات جسٹ لائک کیپلری ایکشن کی طرح ہوتے ہیں۔ صحبت کے اثرات اور یہ کیپلری ایکشن کی طرح پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا وقت گزاریں یا زیادہ وقت گزاریں، صحبت کے اثرات آہستہ آہستہ آپ کے اندر سرایت کر جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جتنی زیادہ صحبت اتنے زیادہ اثرات۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحبت ہمیشہ اچھی رکھیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، اچھے خیالات کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور بری صحبت سے گریز کریں۔ آج کل سردیوں کے دن ہیں اور فراسٹی دن اور ٹھنڈی راتیں ہیں، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں اور بدن کو جیسے چیر رہی ہوں۔ پتجھڑ عروج پہ ہے، قدرت کے شہکار ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ خزاں کے موسم میں درخت بھی اپنے پتے جھاڑتے ہیں، ہر طرف زردی مائل پتے بکھرے پڑے ہیں۔ تو آج میں نے انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے چند لائنیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو عرض کیا ہے امید بہار۔ خزاں کی زردی ہی ایک دن بہار لائے گی، مسکرائے گی کلی ڈالی ڈالی لہرائے گی، پتا پتا بوٹا بوٹا ہو جائے گا ایک دن ہرا، پھول مہکیں گے اور فضا بھی مسکائے گی۔ کرنا نہ گلا کبھی موسم کی سختیوں کا، کرنا نہ گلا کبھی موسم کی سختیوں کا، مایوسی کی یہ گھٹا چھٹ ہی جائے گی۔ آؤ سجن باتیں کریں بہار کی دونوں، آؤ سجن باتیں کریں بہار کی دونوں، تیری باتوں کی خوشبو ہر سو چھا جائے گی۔ اور مقطع عرض ہے، آخری شعر ہے۔ کھل اٹھیں گے نیاز من میں شگوفے سے، کھل اٹھیں گے نیاز من میں شگوفے سے، یاد ماضی کی بولتی تصویر سامنے جو آئے گی، خزاں کی زردی ہی اب بہار لائے گی، مسکرائے گی کلی ڈالی ڈالی لہرائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کی بات صدقہ پہ ختم کرتے ہیں۔ جب آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو دوسرے کے چہرے کے تاثرات کی جانب مت دیکھیں، دوسرے کے چہرے کا جائزہ مت لیں کہ وہ آپ کا کتنا احسان مند ہے۔ اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیں اور دل سے اس ضرورت مند کے شکر گزار بنیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو نیکی کا موقع ملا۔ خوش رہیں اور سب کے ساتھ آسانیوں کا سبب بنے۔ السلام علیکم۔